موضوع الدرس في إثبات التوحيد والأدلة على ذلك سورة الجاثية تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يرشد تعالى خلقه إلى التفكر في آلائه ونعمه وقدرته العظیمۃ التي خلق بها السماوات والارض. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدایت فرماتے ہیں، راستہ دکھلاتے ہیں کہ وہ غور کریں، تفکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں غور کریں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ پہ غور کریں کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا. وما فیہما من المخلوقات المختلفۃ الاجناس، اور پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جنسوں کی مخلوقات پیدا فرمائی. والانواع من الملائکہ، اور مختلف انواع کی مخلوق پیدا فرمائی جیسے فرشتے ہیں. من الملائکۃ والجنس والانس والدواب، اللہ نے فرشتے پیدا فرمائے، اللہ نے جن پیدا فرمائے، اللہ نے انسان پیدا فرمائے، اللہ نے دواب جانور پیدا فرمائے. والطیور والوحوش، اللہ نے پرندے پیدا فرمائے، اللہ نے وحشی جانور اور سبا والحشرات، سبا کہتے ہیں درندے پیدا فرمائے، والحشرات کیڑے اور مکوڑے. وما فی البحر من الاصناف المتنوعات، اور اللہ تبارک و تعالی نے دریاؤں میں مختلف قسم کی مخلوق پیدا فرمائی. واختلاف اللیل والنہار فی تعاقب ما دائبین لا یفتران، اور پھر رات اور دن کا ایک دوسرے کے تعاقب میں رہنا کہ رات جائے گی دن آئے گا اور دن جائے گا تو رات آئے گی، اور ایک ایسے نظام پہ چلنا کہ جس میں کبھی کوئی نقص نہ آئے. ھذا بظلامہ وھذا بضیاءہ، رات اپنے اندھیری کے ساتھ اور دن اپنی روشنی کے ساتھ. وما انزل اللہ تبارک و تعالی من السحاب من المطر فی وقت الحاجت الیہ، اور اللہ تبارک و تعالی بادلوں سے بارش اتارتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے. وسماہ رزقا، اور اللہ نے اسی کا نام رزق رکھ دیا چونکہ لأن به یحصل الرزق، اسی بارش کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو رزق عطا فرماتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں، یعنی مفسر نے تفسیر بیان کی کہ اللہ کی نعمتوں میں غور کریں، اللہ کی آلاء میں غور کریں، اور غور کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے منعم حقیقی کو پہچانے کے انعام کرنے والا کون ہے، ہمیں یہ نعمتیں دینے والی ذات کون ہے، اور پھر اللہ کی قدرت پہ نظر ڈالیں کہ کیسے آسمانوں کو پیدا فرمایا، زمینوں کو پیدا فرمایا، اور پھر اللہ نے ہر قسم کی مخلوق پیدا فرمائی اور مختلف مادے سے پیدا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا، اللہ نے جنات کو آگ سے پیدا فرمایا، اور اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا. اور پھر تولد و تناسل کا سلسلہ رکھا کہ دو جین بن گئے،
ذکر انثى سے اللہ نے اولادوں کے سلسلے کو باقی رکھا، اور پھر جب اپنی قدرت کا اظہار دکھلایا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا فرمایا، بی بی حوا کو زندہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسری سے پیدا فرمایا، اور پھر دیکھیں کہ جنگلوں کے اندر کتنے درندے ہیں، آپ دیکھیں چیتا ہے، شیر ہے، بگیاڑ ہے، اور کتنے درندے ہیں جن کے ہمیں نام بھی نہیں آتے ہیں، کتنے جانور ہیں جن کے ہم نام بھی نہیں جانتے۔ اسی طرح دیکھیں دریاؤں میں اللہ نے کتنی قسم کی مچھلیاں پیدا فرما دی ہیں، چھوٹی سی چھوٹی مچھلی بھی دیکھیں اور بڑی سے بڑی مچھلی بھی دیکھیں، جیسے کہ بعض صحابہ فرماتے ہیں ایک پوری جماعت جو ہے ایک مچھلی کو کئی دن تک کھاتی رہی۔ امبر مچھلی جو ہے وہ اتنی بڑی مچھلی ہوتی ہے کہ اس کو یعنی سینکڑوں آدمی کھا سکتے ہیں۔ تو اللہ کی نعمتوں میں اسی طرح وہیل پہ غور کریں، شارک پہ غور کریں، ڈولفن پہ غور کریں۔ بعض مچھلیاں ایسی ہیں جو انسانوں کی دشمن ہیں، اور بعض مچھلیاں ایسی ہیں جو انسانوں کی ہمدرد ہیں، اور ایسی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں کہ لا تعد ولا تحصى، جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے، ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے جب تم ان میں غور کرو گے تو تمہیں اقرار کرنا ہوگا کہ پیدا کرنے والی اسی کی ذات ہے، هو الخالق، وہی پیدا کرنے والے ہیں، الا لہ الخلق والامر، اسی کی مخلوق ہے اور اسی کا حکم ہے، چونکہ ہر چیز کے پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی۔ قل اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو جب پیدا کرنے والا وہ ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے، جب پیدا کرنے والا وہ ہے تو نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے، اور جب پیدا کرنے والا وہی ہے تو پھر حکم بھی اسی کا چلے گا جس کی مخلوقات ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا پانی من السحاب، یاد رکھو کبھی بارش اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست آسمانوں سے بھی اتارتے ہیں، آسمانوں پہ بھی پانی ہے، عرش کے نیچے بھی دریا ہے، تو کبھی آسمانوں سے براہ راست پانی اترتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب بھیجا ہے تو وہ بادلوں سے پانی نہیں برسا، وہ سیدھا آسمان سے آیا۔ فرمایا ففتحنا ابواب السماء، ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے، بماء منہمر، شدید پانی کے ریلے کے ساتھ، وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے زمین کے چشموں کو پھاڑ ڈالا، یعنی زمین سے بھی پانی، آسمان سے بھی پانی۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، اور پھر دونوں پانی مل گئے اللہ کے حکم سے، جو اللہ فیصلہ کر چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس پانی سے قوم نوح سب کے سب کو غرق کر دیا، صرف ان کو بچایا کہ جن کو جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو کشتی پہ بٹھایا اور نجات عطا فرما دی۔ تو اس لیے اور کبھی کبھی یاد رکھو آسمانوں کے بجائے پانی بادلوں سے برستا ہے۔ اچھا بادل کیا ہوتی ہیں؟ یہ ہوائیں جو ہیں وہ ذرات کو لے کے اڑتی ہیں، پھر جا کے وہ بادل بنتے ہیں، پھر وہ بادل اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، وہ ذات ہے جو ہواؤں کو چلاتے ہیں رحمت کے آنے سے پہلے۔ کیا ماننا؟ بارش آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، آدمی محسوس کرتا ہے بھئی بارش آنے والی، ہوا بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی لگ رہی ہے، معلوم ہوتا ہے بارش آ رہی ہے۔ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ الی بلد میت، اللہ فرماتی ہیں کہ جب پانی بھر جاتا ہے بادلوں میں، بادل بھاری ہو جاتے ہیں پانی کے بوجھ سے، اللہ فرماتے ہیں میری اسی قدرت پہ غور کر کے لاکھوں ٹن پانی لے کے بادل کھڑے ہوئے ہیں، نہ گرتے ہیں نہ ضائع ہوتے ہیں، نہ پانی ضائع ہوتا ہے، پھر ہم اس کو چلاتے ہیں، ہم حکم دیتے ہیں کہ بادلوں کو کہ چلو فلاں جگہ پہ پہنچو، وہ اس جگہ پہ پہنچتے ہیں، پھر ہم حکم دیتے ہیں، تب ان سے بارش برسائی جاتی۔ یاد رکھو سائنسدان جو کہتے ہیں نا کہ ہوائیں بناتی ہیں،
مونسون کے ہوائیں چلتی ہیں اور پانی کے ذرات لے کر، تو پانی کو پیدا کس نے کیا؟ ہواؤں کو پیدا کس نے کیا؟ سیدھی بات کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے۔ اسی لیے ایک دن مدینے پاک میں بارش آئی، میرے آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا محمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا بعدد کل ذرۃ الف الف مرۃ، اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام۔ آپ نے فرمایا کہ آج بہت سے لوگ ہیں کہ جو مومن ہو گئے، ان کا ایمان بڑھ گیا، اور بہت سارے لوگ ہیں جو کافر ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں بات سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا آج بارش ہوئی؟ انہوں نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مطرنا بالنوء کذا و کذا، یہ بارش اس لیے ہوئی ہے کہ آج فلاں ستارہ جو ہے فلاں برج میں آیا ہے، اس لیے بارش برسی ہے۔ تو انہوں نے ایمان ستاروں پہ رکھا لیکن اللہ سے کفر کیا، اور جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں مطرنا بفضل اللہ، اللہ کی رحمت سے بارش آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بارش آئی ہے۔ اور یاد رکھیں جب بارش برستی تھی تو حضور پاک کا چہرہ مبارک کھل جاتا تھا، اور حضور پاک اپنے کپڑا مبارک اتار کے کھڑے ہوتے تاکہ بارش کا پانی آپ کے بدن پہ آئے۔ آپ فرماتے ہیں ھذا حدیث احد من ربی، گویا ابھی ابھی میرے اللہ کی طرف سے یہ پانی آ رہا ہے، تو اس لیے اسے ہمارے سر پہ آنا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کبھی ہم بادل برساتے ہیں، کبھی آسمانوں سے برساتے ہیں۔ وَسَمَّاهُ رِزْقًا، یہاں اللہ نے قرآن پاک میں بارش کو رزق فرما دیا۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِزْقٍ، تو آسمان سے تو پانی برسایا جاتا ہے، رزق تو نہیں برسایا جاتا، لیکن چونکہ وہ پانی ہمارے رزق کا سبب بنتا ہے، وہ پانی آگے مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے، ہماری کھیتیاں اگتی ہیں، ہمارے لیے رزق پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ نے اس پانی کو رزق فرما دی۔ جیسے محاورات میں کہتے ہیں زید عدل، کہ بھئی زید تو عدل ہے، سراپا عدل ہے، حالانکہ زید عدل تو نہیں ہو سکتا نا، مانا کہ عدل کرنے والا ہے، لیکن زیادہ عدل سے گویا کہ وہ خود عدل بن گیا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا من رزق لأنه به یحصل الرزق، چونکہ میرے بندوں کو بارشوں سے پانی سے رزق حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا فأحیا به الأرض بعد موتها، اے بعد ما كانت حامدۃ لا نبات فيها ولا شيء، جب زمین میں کچھ بھی نہیں تھا، بالکل زمین جو ہے بجھ یعنی بجھ گئی تھی، حامدہ کہتے ہیں بجھی ہوئی مردہ زمین جس میں کچھ نہیں، کوئی نبات نہیں، کوئی سبزہ نہیں، اب پانی آیا تو اللہ نے اس کو زندہ کر دیا۔ اسی طرح فرماتے ہیں وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون، فرمایا وتصریف الریاح، دیکھو ہوائیں ہم کیسے بدل بدل کے چلاتے ہیں، اے جنوباً و شمالاً و دبوراً و صبا، کہ بعض ہوائیں جنوبیہ کہلاتی ہیں، بعض شمالی کہلاتی ہیں، بعض دبور کہلاتی ہیں، بعض صبا کہلاتی ہیں، ہواؤں کے بھی نام ہیں۔ یاد رکھیں اللہ نے 8 قسم کی ہوائیں پیدا فرمائی ہیں، یعنی جتنی دنیا میں ہوائیں ہیں یہ 8 قسم پر ہیں، اور ان میں 4 ہوائیں جو ہیں رحمت کے لیے ہیں اور 4 عذاب کے لیے، اللہ معاف فرمائے۔ اب دیکھیں نا قوم عاد پہ جو عذاب آیا تھا وہ کیا تھا؟ ہوا تھی نا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ اعجاز نخل خاویہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم عاد کو ہلاک کیا ریح صرصر سے، ایک ایسی شدید آواز والی ہوا تھی، آواز بھی شدید اور ٹھنڈی بھی شدید تھی، اور پھر وہ ہوا جو ہے 8 دن کے لیے ہم نے ان پہ مسلط فرمائی، اور اس ہوا میں اتنی طاقت تھی کہ ان کو زمین سے اکھاڑ کے اوپر لے کے گردن کے بر گراتی، گردن ٹوٹ جاتی، ایسے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے تنے پڑے ہوتے ہیں جب سر کٹ جاتا۔
اسی لیے میرے آقا نے صحیح حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، میرے آقا نے فرمایا اللہ نے میری بھی ہوا سے مدد کی ہے لیکن وہ باد صبا ہے، اور اللہ نے قوم عاد کو ہلاک کیا ہے۔ یہ خندق کا جب موقع تھا نا جی، جس میں خندق کھودی گئی، میرے آقا کی نمازیں قضا ہو گئیں، مکے کے کافروں نے آ کے مدینے پاک پہ چڑھائی کی، اور خندق کی وجہ سے اب وہ دوسری طرف رک گئے تو حالات بے انتہا شدید ہو۔ ادھر سے کفار مکہ کا لشکر ہے، احزاب ہیں، تمام قبائل کو جمع کر کے مدینے پہ چڑھائی کی، اور اندر سے جو یہودی تھے بنی قریظہ، بنو نذیر، بنی قینقاع، وہ بھی ان سے ملے ہوئے۔ تو اب مدینے پاک میں میرے مدنی سرکار اور صحابہ کو دو جانب سے خطرہ تھا کہ اندر سے یہودی حملہ کر دیں اور باہر سے جو ہے وہ قریش مکہ کی فوجیں حملہ کر دیں، تو حالات جو ہے مدینہ منورہ کے لیے بڑے سخت ہو۔ اور اسی طرح پھر سب سے بڑا یہ بھی مسئلہ ہو گیا کہ بھئی اب قریش جو ہیں وہ تو مدینے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا، رحمت دو عالم تو اندر ہیں، اب ان کے لیے تو مدد بھی آ سکتی ہے اور فوجیں بھی آ سکتی ہیں، رسد بھی آ سکتی ہے، کبک بھی آ سکتی ہے، لیکن حضور پاک کو تو رسد ہی نہیں مل سکتی، کوئی چیز ہی نہیں، اندر کیسے جائے؟ باہر تو دشمن بیٹھا ہوا ہی ہے سار کر کے۔ اللہ اکبر، یعنی اتنا شدید، اچھا، اور شدید سردی کا یہ عالم تھا کہ حضور پاک رات کو کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کون ہے جو آج میرے حکم پہ جائے اور دشمن کے لشکروں میں داخل ہو کے پوری رپورٹ لے کے آئے کہ حال کیا ہے، کتنا لشکر ہے، کتنی طاقت ہے، کتنا سلاح ہے اور کتنا تک وہ حصار کر سکتے ہیں۔ تمام صحابہ خاموش رہے، حضرت زبیر صرف کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، حضور بیٹھ جاؤ۔ پھر حضور نے دوسرے دفعہ اعلان فرمایا کون ہے جو جائے آج؟ صحابہ کہتے ہیں اتنی شدید سردی تھی اور ہم خندق کی کھدائیوں کے بعد اور حصار کی وجہ سے اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ ہمیں جرت نہیں ہوتی تھی کہ آج کون نکلے اور دشمن کے لشکر کے اندر جائے۔ بھئی حال تو پتہ جب چلے گا نا جب آپ دشمن کے کیمپ میں داخل ہوں گے، باہر سے کیا پتہ لگے گا۔ پھر بھی حضرت زبیر کھڑے ہوئے، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تیسرے دفعہ جب آپ نے اعلان کیا کوئی صحابی کھڑا نہیں ہوا، پھر بھی حضرت زبیر کھڑے، اسی لیے حضور نے فرمایا لکل نبی حواری، ہر نبی کے خاص مخلص جان نثار ہوتے ہیں، میرا زبیر۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم تیار ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بالکل تیار ہو۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے لیکن دیکھ لو حالات بڑے، اس نے کہا رسول اللہ زیادہ سے زیادہ مجھے مار ڈالیں گے اور کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ اگر دشمن کو میرا پتہ چل گیا تو مجھے مار دیں گے بس۔ تو مرنا تو ہے نا جی، کوئی بکری چرا کے مرے، کوئی مسجدوں میں حملے کر کے مرے اور کوئی محمد مدنی پہ جان دے، مرنا تو ہے نا۔ کوئی ہے جو بندہ موت سے بچ جائے، کوئی زنا پہ مر جاتے ہیں، کوئی ڈاکے میں مر جاتے ہیں، کوئی چوری میں مر جاتے ہیں، کوئی دہشت گردی میں مر جاتے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں اور بے گناہوں کو۔ صدق رسول اللہ، خدا کی قسم میرے مدنی نے سچ فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آئے گا، اللہ اکبر، 1430-35 سال پہلے حضور نے فرمایا کہ میری امت پہ وقت آئے گا کہ قتل عام ہو جائے گا، لا یدری القاتل، قاتل کو بھی پتہ نہیں ہوگا بدبخت کو کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور مقتول کو بھی پتہ نہیں ہوگا یار میرا کون سا گناہ ہے، میں تو نماز پڑھنے آیا تھا، سجدے میں تھا، میرا گناہ کیا ہے کہ مجھے قتل کیا گیا۔
آج دیکھیں ایمان سے وہ وقت آ گیا کہ قاتل بھی کرایہ دار ہے، پیسہ کوئی دینے والا ہے، گولی کوئی اور دینے والا ہے، سکھانے والا کوئی اور ہے، ٹارگٹ معین کرنے والا اور ہے، وہ جا رہا ہے بدبخت، اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں۔ اور جو غریب بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، شادی پہ جا رہے ہیں، کسی چھکڑے میں بیٹھے ہیں، کسی گاڑی میں بیٹھے ہیں، ان کو جناب اب ان کا کیا گناہ ہے غریبوں کا؟ وہ نہ تو لڑنے جا رہے ہیں نہ کسی سے مخالفت ہے۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا تھا رحمت دو جہانے، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہو میرے محبوب پہ۔ بی بی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ پوچھا، اس نے کہا حضور آپ جو فرما رہے ہیں ایسے ایسے فتن آئیں گے، نہلک وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ ہمارے اندر اچھے لوگ بھی تو ہوں گے نا آخر۔ اب دیکھو نا جو عذاب آیا ہوا ہے، اب سارا تو نعوذ باللہ ملک جو ہے گندا نہیں ہوتا نا، سارا محلہ تو گندا نہیں ہوتا نا، اس میں نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں، سارے تو گندے نہیں ہوتے۔ تو بی بی صحابہ نے حیران ہو کے سوال کیا، نہلک وفینا الصالحون یا رسول اللہ، کیا عذاب آئیں گے اور جہاں ہم اچھے لوگ ہوں پھر بھی ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ اور ہمیں ہاں وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ کیوں؟ فرمایا اذا کثر فیکم الخبث، کہ جب میری امت میں زنا عام ہو جائے گا تو پھر ایسے عذاب آئیں گے کہ اللہ والے بھی ساتھ رگڑے جائیں گے۔ ایمان سے کہیں اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں بغیر کسی پارٹی جماعت، پارٹیوں کا ہم سے کیا تعلق یا ہمارا ان سے کیا تعلق، ٹھنڈے دل میں اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے غور کریں۔ آپ نے آج سے 20 سال پہلے سنا تھا کہ 9 سال کی لڑکی سے اور 3 سال کی لڑکی سے زنا ہو؟ 3 سال کی بچی سے زنا، 9 سال کی بچی سے زنا۔ آپ نے 30 سال پہلے سنا تھا کہ ایک عورت کو 10 آدمی 20 آدمی کٹھے زنا کریں، ایک فارغ ہو دوسرا کتے کی طرح لائن لگا ہوا ہو؟ نہیں، یہ تو روز پڑھ رہے ہو اخبارات میں، تم بھی پڑھتے ہو، میں بھی پڑھتا ہوں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ آپ نے کبھی سنا تھا کہ آدمی اتنا دیوس ہو جائے گا؟ حضور فرماتے ہیں دیوس کا ایمان ہی نہیں ہوتا، اور میں من لا غیرت لہ لا ایمان لہ، جس میں غیرت نہیں اس میں ایمان ہی نہیں۔ آپ نے 30 سال پہلے کبھی سنا تھا کہ کوئی اتنا بے غیرت ہو جائے گا کہ باپ اپنی بیٹی کی کمیشن کھائے گا، دلالی کرے گا اور زنا کے لیے چلائے گا، خاوند اپنی بیوی کو سپلائی کرے گا، بھائی اپنے بہن کا دلال بنے گا، ماں اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کے رات کو جا کے بکنگ کرے گی اور صبح اڈے سے جا کے لے آئے گی۔ کبھی آپ نے 40 سال 50 سال پہلے سنا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل مجھے حرم میں کھڑے ہو کے میرے دوست ہیں، بڑے ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ، کل کی بات ہے، کل کی یا پرسوں کی بات ہے، حرم میں ہم کھڑے تھے، ایسے باتیں چل پڑی، تو نے کہا مکی صاحب ہم کیا بتائیں، اب تو یہ حالت ہو گیا ہے، جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، جاگیردار ہیں، بیوروکریٹ ہیں، بڑے بڑے سیاستدان ہیں، بڑے بڑے قائدین ملت ہیں، عید منانے کے لیے ان کو سب سے زیادہ اس بات کا فکر ہوتا ہے کہ میرے ڈیرے پر شرابیں زیادہ اچھی، اور وہ لاکھوں روپے خرچ کر کے دبئی سے اور باہر سے اور ہر قسم کی شرابیں منگوا کے یہ شو کرتے ہیں کہ دیکھو جی اس عید ملن پارٹی پہ جو شراب میں نے دوستوں کو پلائی ہے وہ کسی کے پاس نہیں تھی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ مسلمان ہیں ماشاءاللہ، کلمہ شریف بھی پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا آتا نہیں، کئی آپ کے وزیر ہیں، کئی آپ کے بڑے بڑے آفیسر ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ ہیں، سارے نہیں، ان میں کئی اللہ والے بھی ہیں،
لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے کہ ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرما دیں. تو یاد رکھو کہ حضور پاک نے جب آپ کو بھیجا تو حضور نے دعا کی. آپ نے فرمایا کہ جاؤ دشمنوں کے اندر خبر لے کے آؤ، اور آپ نے دعا کی کہ اللہ تمہاری مدد کریں گے. حضرت زبیر فرماتے ہیں جو میں حضور کے خیمے سے نکلا نا، اندر تو کپ کپی تھی نا ٹھنڈک کی وجہ سے، باہر میں ایسے نکلا کہ حضور کی دعا کا کوئی ایسا رنگ چڑھا، معلوم ہوا کہ میرے ارد گرد اللہ نے کوئی ہیٹنگ سسٹم بنا دیا، پتہ ہی نہیں لگے سردی ہے کدھر. میں چل رہا ہوں اور سردی محسوس ہی نہیں ہو رہی، پتہ ہی نہیں لگتا. اور اندر جانے کے بعد سارے حال حوال میں نے دیکھ لیا. اللہ نے ان دشمنوں کو بھی ایسا اندھا کر دیا، کسی نے مجھے نہیں دیکھا. سارے معلومات لینے کے بعد جب میں واپس آ رہا تھا اب سردی نے پکڑ لیا. کام ختم ہو گیا نا. جب کام ختم ہو جاتا ہے نا پھر معاملات اصلی حالت پہ آ جاتے. اسی لیے قرآن میں دیکھیں نا، قرآن میں موجود ہے نا. مشکل تو یہ ہے نا کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں نا. ہم نے قرآن شریف رکھا ہے توحید لکھنے کے لیے. مولوی کی روٹی بن جاتی ہے، توحید شریف لکھ دیتے ہیں قرآن شریف سے. یا جب کوئی مر جائے تو پھر مولوی کو چند پرانے کپڑے بھی مل جاتے ہیں، کو پھٹے پرانے جوتے بھی مل جاتے ہیں. قرآن پھر آتا ہے، مردے کو بخشوا رہا ہے. ساری زندگی اس نے پڑھا نہیں، اوپر سے اثر کر رہا ہے. قرآن میں آپ دیکھیں موجود ہے. فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. جب موسیٰ علیہ السلام اس جگہ سے آگے گزر گئے تو اپنے نوجوان ساتھی حضرت یوشع سے فرمایا کہ بھائی کچھ کھانے کے لیے لے آؤ، آج تو سفر میں بڑی تھکان محسوس ہوتی ہے. وہاں مفسرین نے لکھا کہ پہلے حضرت کو کبھی تھکان نہیں ہوئی، لیکن یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ جب وہ پوائنٹ گزر گیا جہاں رکنا تھا، جب آگے گئے اب تھک بھی گئے، بھوک بھی لگ گئی. تو انہوں نے کہا حضرت وہ کیا میں کیا کھانے کے لیے لے آؤں، مچھلی تو بھاگ گئی. انہوں نے کہا کہاں بھاگو؟ نے کہا جہاں ہم رات رکے تھے نا وہاں میں نے زنبیل رکھی تھی تو وہ تو بالکل نکلی اور جناب وہ تو دوبارہ زندہ ہو گئی. اتنے دن ہم کھاتے بھی رہے، وہ دوبارہ زندہ بھی ہو گئی اور جناب ماری چھلانگ اور پانی میں گئی اور بہن دیکھتا رہا بالکل سڑک بنتی جا رہی تھی جہاں سے جا رہی. اور اللہ کے بندے وہی تو جگہ تھی جہاں ہم نے جانا تھا. چلو واپس. تو جب کام ختم ہو گیا اب بھوک بھی لگ گئی. تو جب کام ختم ہو گیا تو اب حضرت کو سردی بھی لگ گئی. میرے بھائی اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں قرآن حدیث پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق، پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. میرے نوجوان ساتھی ہیں ان کو شوق تو بڑا ہوتا ہے نا کہ جی حدیث میں ہے، حدیث میں ہے، حدیث میں ہے، لیکن حدیث پڑھنا الگ بات ہے، سمجھنا الگ بات ہے. وہ بیچارے اپنی طرف سے تو کہتے ہیں جی ہم حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہوتا ان غریبوں کو کہ بھی اصل مسئلہ کیا ہے. ایک لفظ پڑھ لیا حدیث میں ہے، جی حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ صحابہ متا کرتے تھے، تم متا کرو گے تو دیکھنا پڑے گا نا کہ متا منسوخ ہو گیا، وہ پہلے کی حدیثیں ہیں. حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ حضور مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، اب ہم پڑھیں گے. وہ پہلے کا حکم تھا، منسوخ ہو گیا. سارا علم ہوگا تو پتہ لگے گا نا. ایک حدیث پڑھنے سے مسئلہ حل ہو جائے. ہو گئی آدمی ہلدی باندھ گیا، حکیم بن گیا تھا نا، جو بیمار ہلدی کھلاؤ. نہ مرنے والا بھی تھا کہ جلدی مر جائے، جان چھوٹے، زمین سے بوجھ تو ہلکا ہو نا.
یہ مشکل ہوتی ہے میرا بھائی. علماء کی نظر جو ہے نا اب دیکھیں کہ اللہ نے جب سارا انتظام کر دیا، حضرت زبیر کو ٹھنڈی لگی ہی نہیں، اب واپس آنے پر بھی ٹھنڈی نہ لگتی، کیا مشکل تھا یہ؟ بھائی اللہ نے انتظام کر دیا. حضرت فرماتے ہیں میں خیمے سے نکلا، میں ایسے چل رہا تھا کہ جیسے بہترین موسم میں آدمی چلتا ہے، کوئی سردی نہیں. پھر دشمن کو کچھ نظر ہی نہیں آیا، میں اندر پھر کے ایک ایک خیمہ بھی دیکھ آیا. لیکن واپس آنے پر بھی تو اللہ ان کی حفاظت کر سکتے تھے. قادر ہے میرا مالک، لیکن حکمت تھی کہ اب اگر سردی نہ لگتی تو زبیر کو پھر یہ مقام کہاں ملتا. سردی لگی نا، حضور انتظار میں تھے، تو جب حضرت زبیر اندر گیا تو میں آگے قریب، حضور نے اپنے کپڑے کے اندر چھپا کے سینے سے لگا لیا. اب اگر سردی نہ لگتی تو حضور کیوں چھپاتا؟ تو یہ مقام حضرت زبیر کو کیسے ملتا کہ محمد مدنی کی گود میں آ جائے. کائنات جس کے ہاتھ کے لیے ترسے، وہ اپنے سینے سے لگا کے کپڑا ڈال کے اوپر بیٹھے کہ میرے زبیر کو گرمی نہ پہنچ جائے، سردی سے بچ جائے. اللہ اکبر. اللہ دعا کیا کرو، اللہم ارزقنا حبک وحب نبیک واصحاب نبیک واہل بیت نبیک وحب من یحبک وحب عمل من یقربنا الی حبک. یا اللہ ہمیں بھی سرکار دو جہاں کی محبت کا کوئی کروڑواں حصہ ذرہ نصیب فرما دے. ہم اس قابل نہیں ہیں، نہ ہمارا عمل ٹھیک ہے، نہ ہمارا اصل ٹھیک ہے، نہ ہمارا باطن ٹھیک ہے، نہ ہمارا ظاہر ٹھیک ہے. سرکار دو عالم کی محبت کے لیے تو بڑے پاک باز لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، جھوٹے فریبیوں کی ضرورت نہیں ہوتی جو ٹیلی ویژن پہ خواب دکھلاتے ہیں. ہم نے خواب دیکھا، حضور آئے تھے اور حضور آئے تھے اور حضور نے یہ فرمایا تھا. جو خواب دیکھتے ہیں وہ ڈھنڈورے نہیں لگاتے ہیں، یاد رکھا کرو. ایک آدمی کو چلتے ہوئے راستے میں کوئی نعمت مل جائے، وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا؟ وہ تو پی جاتے ہیں. جن کو بار بار حضور کے خواب کی ہمیں زیارت ہوتی ہے وہ بتلاتے ہی نہیں. کبھی کوئی ضروری بات ہو تو کھل جائے. وہ تو چھپاتے ہیں، یہ تھوڑا ہی اشتہار دیتے ہیں. میرے پاس اسم اعظم ہے، 10 روپے مجھے بھیجو تو اسم اعظم لکھ کے بھیج دوں گا. ایسا الو ہے تمہارے پاس اسم اعظم ہے تو 10 روپے بھیک مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا لوگ بھی پاگل ہیں، بھیج رہے ہیں پاگل. اب جب لوگوں کی عقل پہ پردے پڑ جائیں تو وہاں مولوی بیچارے چیخ چیخ کے کیا کر رہے ہیں؟ بہرحال ہمیں ثواب تو اللہ دے گا نا جی، آپ پر اثر ہو یا نہ ہو. تو بہرحال اب جناب جب حالات حضور نے سنے تو اب حضور نے اللہ سے دعا مانگی. میدان بدر میں بھی میرے مدنی نے دعا مانگی، اور آج مدینہ منورہ کے کنارے پر خندق کے کنارے پہ کھڑے ہو کے یوم الاحزاب میں بھی حضور نے تہجد کے وقت دعا مانگی. یاد رکھو حضور فرماتے ہیں یہ تہجد کا وقت جو ہے یہ دعا کی منظوری کے لیے اکسیر ہے. جو مانگنا ہو اس وقت مانگو. کیا کرے آدمی جب خود ملازم بے وقوف ہو جائیں تو لوگوں سے کیا گلا کرے؟ بس درود شریف پڑھیں، دعا مانگیں، اور تو کوئی حل نہیں. ایک ہی حل ہے، درود شریف پڑھو سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہ اکبر. حضور نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہم انصرنا، کہ یا اللہ میری مدد فرما اور اپنا وعدہ سچا فرما کہ میں اپنے انبیاء کی مدد کرتا ہوں، مدد فرما. حضور دعا مانگ رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہوا کو، ہوا چلی، اور ہوا اتنی تیز چلی ہے، اور تہجد کا وقت ہے
کہ اس ہوا نے کافروں کے خیمے اکھاڑ کے پھینک دیے، ان کے جانور جو گھوڑے بندھے ہوئے تھے نا، گھوڑوں کو اڑا کے پھینک دیا، اونٹوں کو اڑا کے پھینک دیا۔ صبح کی نماز کے بعد جب حضور فارغ ہوئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو، وہاں تو کوئی فوج ہے ہی نہیں، وہ تو پتہ نہیں کدھر گئے۔ اب حضور نے دیکھا تو میدان صاف پڑا ہوا ہے، وہاں کافر تو کافر، ان کا نشان ہی نہیں مٹا ہے، اور جانور بھی اڑ گئے، خیمے بھی اڑ گئے، سامان بھی۔ اس پہ حضور نے فرمایا نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، اللہ نے باد صبا سے میری مدد کی اور قوم عاد کو جو ہے وہ دبور کی ہوا سے ہلاک کیا۔ تو ہوائیں یاد رکھیں 8 قسم کی ہوائیں ہیں، 4 رحمت کے لیے ہوتی ہیں اور 4 جو ہیں وہ عذاب کے لیے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں ریاح کا لفظ آئے گا وہاں رحمت ہوگی، عذاب ہو تو پھر وہاں الریح مفرد آتا ہے، جمع نہیں آتا۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں والذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، وہ ذات پاک ہے جو ہواؤں کو بھیجتی ہیں خوشخبری والی ہوائیں اپنی رحمت سے پہلے، برسات سے پہلے۔ اسی طرح فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم ایسی ہوائیں بھیجتے ہیں جو ایک دوسرے سے اس کے نر کے بور کو اٹھا کے مادہ میں ڈال کے حمل کا ذریعہ بن جاتی ہیں، تو وہاں بھی ریاح ہے۔ اور جب قوم عاد کی ہلاکت کا ذکر ہے تو کیا فرماتے ہیں اللہ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تو اس لیے یہ اللہ کی قدرت کا کمال ہے۔ فرمایا کہ دیکھیں اب ہوائیں چلتی ہیں بریت و بحریہ، کبھی خشکی سے، کبھی دریاؤں سے، لیلیہ و نہاریہ، کبھی رات کو ہوائیں کبھی دن کو ہوائیں، وَمِنْهَا مَا هُوَ لِلْمَطَرِ، اور بعض ہوائیں جو اللہ بارش کے لیے چلاتی ہیں، وَمِنْهُ مَا هُوَ لِلْلِقَاحِ، اور بعض ہوائیں ایسی ہیں جو کسی چیز کو حمل ٹھہرانے کے لیے چلاتے ہیں، وَمِنْهُ مَا هُوَ غِذَاءٌ لِلْأَرْوَاحِ، اور بعض ہوائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری روح کی غذا بن جاتی ہیں، ہمارے بندے کو راحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے۔ وَمِنْهُ مَا هُوَ عَقِيمٌ لَا يَنْضَجُ، اور بعض ریحیں ایسی ہوتی ہیں، عقیم کا کیا معنی ہے، جس سے کچھ بھی نہیں بلا ہوتا، کچھ بھی نہیں پیدا ہوتا، ہر چیز کو ختم کرنے والی ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ۔ وقال سبحانہ وتعالی اولا لآیات للمؤمنین، اللہ پاک نے فرمایا مومنین کے لیے نشانیاں ہیں۔ ثم یوقنون ثم یعقلون وهو ترک من حال شریف الى وما اشرف منه اعلی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ پہلا درجہ ایمان کا ہے، پھر درجہ یقین کا ہے، اس کے بعد درجہ جو ہے یعنی یہ ترقی ہے ادنا سے اعلیٰ کی طرف، اور بعض فرماتے ہیں اعلیٰ سے ادنا کی طرف، یعنی کیا معنی ایمان، اگر ایمان نہیں تو صرف یقین، اگر صرف یقین نہیں تو عقل تو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ وَهَذِهِ الْآيَاتُ شَبِيهَةٌ بِآيَةِ الْبَقَرَةِ، مفسر فرماتی ہیں کہ یہ آیات جو ہیں مشابہ ہیں ان آیات کے جو سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون۔ وقد اورد ابن ابي حاتم ها هنا ان وهب بن منبه نصا طويلا غريبا في خلق الانسان من الاخلاق الاربع۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے وہب ابن منبہ کی روایات کے ساتھ ایک بڑا تفصیل کے ساتھ ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر جو عناصر اربع رکھے ہیں، اللہ نے بندے کو عناصر اربع سے پیدا فرمایا ہے، یعنی اس کے اندر ہوا بھی ہے اور پانی بھی ہے، آگ بھی ہے، مٹی بھی ہے۔ تو بہرحال کہتا ہے کہ وہ اثر ہے تو صحیح، بڑا لمبا واقعہ ہے لیکن اس میں غرابت بھی پائی جاتی ہے، واللہ اعلم۔
طواف کے دوران میں عورت کو چہرے کا پردہ کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے میرا بھائی. وہ تو صرف نماز کی حالت میں چہرے پہ کپڑا نہ ہو، دونوں ہاتھوں پہ کپڑا نہ ہو، دونوں پاؤں پہ کپڑا نہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے. کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی اپنے اللہ کی طرف متوجہ، ادھر ادھر عورتوں کو تھوڑا دیکھے گا. اور پھر مردوں کی صفیں آگے ہیں، عورتوں کی صفیں پیچھے ہیں، کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے. لیکن طواف میں تو ہر کوئی دیکھ رہا ہے، لہذا ضروری ہے کہ پردے کا اہتمام کیا جائے. بہرحال پیشاب کے قطرے گرتے ہیں، وہم ہو جاتا ہے، وہم کا علاج تو کسی کے پاس نہیں. البتہ حدیث مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ اپنے وہم کو ظاہر کرنے کے لیے اسی جگہ پانی کا چھینٹا ڈال دیا کریں تاکہ وہم ہو تو خیال ہو تو میں نے پانی ڈالا تھا، پیشاب نہیں ہوگا. بہر صورت اگر وہم ہے تو وہم نہ کریں، نماز پڑھتے رہیں. اور اگر حقیقتاً گرتے ہیں تو پھر ہر نماز کے لیے آپ کو نیا وضو کرنا پڑے گا. یعنی آپ نے مغرب کے لیے جو وضو کیا، اب عشاء تک آپ نماز پڑھیں، طواف کریں، نفل پڑھیں، جو کریں، عشاء کے لیے پھر وضو کرنا. کہتے تھے کہ وکیل جو کورٹ میں مقدمے لڑتے ہیں ان کی کمائی حرام ہے. بالکل نہیں. یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ اگر وہ وکیل بے گناہوں کو سزا دلواتا ہے اور گناہ گاروں کو چھڑواتا ہے پھر حرام ہے. کیونکہ تعاون علی الاسم آ گیا. اس کو پتا ہے کہ میرا موکل قاتل ہے، لیکن چونکہ فیس تکڑی مل رہی ہے لہذا چھڑا دیا. اس کو پتا ہے کہ میرا موکل بڑی مضبوط اسامی ہے، انہوں نے جو مقدمہ بنایا وہ جھوٹا ہے، لیکن ان کے مخالف ہیں، ان کو رگڑا دلانا ہے، پھر حرام ہے. اگر وہ صحیح کیس لڑتا ہے کوئی حرام نہیں، اس کی محنت ہے. کہتے تھے کہ عصر کی نماز کے بعد اگر ہم نے طواف کیا ہے تو اس کے 2 رکعت جو ہیں وہ ہمیں پڑھنی چاہیے. یہ مسئلہ یاد رکھیں، اختلافی مسئلہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد نماز نہ پڑھے، بلکہ مغرب کے بعد جا کے جب نماز سے فارغ ہو پہلے 2 رکعت طواف والے پڑھے، پھر 2 رکعت سنت پڑھے. کیونکہ 2 رکعت طواف واجب ہے، یہ نفل نہیں ہے. تو لوگوں نے نفل 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 بنا رکھا ہے، پتہ نہیں کہاں سے ان کو ہاتھ آ گیا. نفل تو کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک واجب الطواف ہے اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت الطواف ہے. نفل تو کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے. تو بہرحال امام صاحب فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد اگر طواف کیا ہے اس کی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھے، اور فجر کے بعد طواف کیا ہے تو 2 رکعت سورج نکلنے کے بعد پڑھے، اس سے پہلے نہ پڑھے. لیکن امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ بالکل مسئلہ تو یہی ہے، عصر کے بعد نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور فجر کے بعد نماز نہیں پڑھنی چاہیے. لیکن مکے میں اجازت ہے کہ اگر کوئی طواف کی 2 رکعت پڑھ لے تو جائز ہے، لہذا وہ بھی اجازت دیتے ہیں. اب مسئلہ سمجھیں کہ میں نے کئی دفعہ آپ سے عرض کیا ہے بحیثیت ایک طالب العلم کے، جب کسی مسئلے پر آپ دلائل پر نظر ڈالیں گے نا تو حیرانی ہوتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے کتنی گہرائی دی تھی اور کتنی علمی گہرائی دی تھی. وہ فرماتے ہیں کہ بھائی سیاہ ستہ کی حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس. حضور نے فرمایا عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوبے. لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، اور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج نہ نکلے. وہ کہتے ہیں یہ سیاہ ستہ کی حدیث ہے، اور جس حدیث میں اجازت ہے اس میں 4 علتیں ہیں، وہ معلول ہے. اور اسی طرح یہ بھی روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے طواف کیا عصر کے بعد،
ان کو مدینہ منورہ کا سفر کرنا تھا تو آپ سفر پہ روانہ ہو گئے، 2 رکعت نہیں پڑھی، آپ مسجد عائشہ سے تنعیم سے حد حرم سے نکل گئے، پھر مغرب کا وقت آیا تو وہاں جا کے آپ نے 2 رکعت پڑھی، لیکن یہاں نہیں پڑھی۔ تو ایک صحابی کا فہم بھی ہے اور حدیث رسول بھی ہے۔ اچھا، اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ہم سب کو بھی تو کچھ عقل دیا ہے نا جی، اور یاد رکھو یہ عقل اگر استعمال کرو نا بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، اس کو باندھ کے نہ رکھا کریں۔ کھانا تو کم ہو جاتا ہے نا، عقل بڑھتا ہے، علم پڑھنے پڑھانے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے۔ اچھا اب دیکھیں، مثلا ہم نے عصر کے بعد طواف کیا، ہم نے 2 رکعت پڑھی مغرب کے بعد، تو اب کوئی حدیث مخالف تو نہیں ہے نا؟ مغرب کے بعد تو کوئی حدیث ہمارے، اگر عصر کے بعد پڑھیں تو ایک حدیث تو مخالف کھڑی ہے نا، تو ایسا کام کیوں نہ کریں جس میں کوئی مخالفت نہ ہو، کوئی حدیث بھی نہ روکے اور کوئی امام بھی نہ روکے۔ مغرب کے بعد کوئی روکتا ہے کہ نہ پڑھو؟ عصر کے بعد تو چلو ایک امام تو روکنے والا ہے نا، تو ہم وہ عمل کیوں نہ کریں جو سب کے نزدیک قابل قبول ہو جائے؟ ایک بات، اور دوسری بات یہ رکھیں کہ دل میں تعصب کو جگہ نہ دیا کریں، متعصب نہ بنا کریں۔ اس دور میں حضور کی امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے، توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے، قافلہ جا رہا ہے، گاڑی نکلنے والی ہے، ساتھی انتظار کر رہے ہیں، عصر کے بعد 2 رکعت پڑھ کے چلے جاؤ، کوئی کفر اسلام کا جھگڑا تو ہے نہیں۔ اور اگر آپ نے عصر کے بعد طواف کیا ہے اور آپ کا ارادہ ہے کہ میں مغرب حرم میں پڑھ کے جاؤں گا، پھر آرام سے بعد میں پڑھو، جب آپ حرم میں ہیں پھر جلدی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ طواف 10-20 آدمی کریں یا 2000 کا، جتنے بھی کریں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ طواف ہے، تمہیں اللہ اپنے طواف کا ثواب دے گا۔ باقی ایک بات یاد رکھو، جتنا اجتماع زیادہ ہوتا ہے تو رحمت کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ باقی تو اللہ کسی کا اجر تھوڑا گھٹا دیں گے، چاہے تم اکیلے طواف کرو، چاہے 2 آدمی کرو، چاہے 10 آدمی کرو۔ امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ حنفی ہو تو نہ پڑھو، شافی ہو تو پڑھا کرو، بس کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جھگڑا بھی نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی سر پھٹول نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ لیکن جو نہیں پڑھتے ہیں ان کے بعد بھی مسلم کی حدیث ہے کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ کرو۔ ان کے بعد بھی حدیث رسول اللہ ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ او کما قال، کہ جب امام ہو تمہارا تو اس کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کا پڑھنے کے برابر ہے۔ تو جب امام پڑھ رہا ہے، باقی کام تو ہم سارے کر رہے ہیں، باقی امام ہے کس لیے آخر؟ رکوع وہ بھی کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، سجود وہ بھی کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، تشہد، قعدہ، تسبیح، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، ربنا لک الحمد، سارے کام تو ہم سارے کر رہے ہیں۔ اس کے آخر امام کو بھی تو کوئی کام کرنے دو، اس کا بھی کوئی کام ہے کہ نہیں؟ اس کا کام نبی نے بتلا دیا کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جب امام پڑھے فاتحہ اور کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو معلوم ہوا فاتحہ پڑھنا امام کا کام ہے، مقتدی کا کام آمین کہنا ہے۔ باقی لڑائی شڑائی نہ کیا کرو، اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائے۔ تم سارے مولوی مل کر حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، جو بدبخت نماز نہیں پڑھتا اس پہ محنت کرو، جو اندر آ گیا ہے اس کو خدا کے لیے نماز پڑھنے دو، اس کے گلے نہ پڑھو۔ آپ نے میرے لیے دعا کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں اب یہاں سے مستقل خروج میں جا رہا ہوں، اللہ آپ کو وہاں بھی دین کی خدمت دے، وہاں جس ملک میں بھی جائیں علماء سے رابطہ رکھیں، اہل علم سے رابطہ رکھیں، جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھیں، ان مسجدوں میں جا کے نماز پڑھیں جہاں قرآن حدیث کے درس ہوں، فائدہ اٹھائیں۔ شیطان جنات سے بالکل کان من الجن، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟
ویسے تو انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن بڑا شیطان جو ہے وہ جن ہے. کان من الجن ففسق عن امر ربہ. اس کی بھی اولاد ہوتی، اولاد نہ ہوتی تو ہمیں پریشان کرتے ہیں. اولاد ہے تو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے. کہتے جی کہ حج کے مہینے میں جب 9 10 ان 5 دنوں میں عمرہ منع ہے، 8 9 10 11 12 وہ ایام حج ہیں. ہمارے ہاں عورت جو ہے وہ عید پڑھاتی ہے اور عید کی امامت کرتی ہے، بالکل غلط ہے. اس کے لیے عید ہے ہی نہیں. عورت کے لیے تو جمعہ بھی کوئی ضروری نہیں. زیادہ سے زیادہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے، یہ نہیں کہ خود عید پڑھانا شروع کر دے. یہ ایک اور مصیبت ہے، فتنہ بن گیا ہے کہ اب عورتیں امام بن کے جمعہ بھی پڑھا رہی ہیں اور عیدیں بھی پڑھا رہی ہیں. کہتے ہی تم کسی کو چاہو تم کو ٹھکرا دی. حضرت علی کا قول تو نہیں ہے، تم نے کہیں پڑھا ہو تو اللہ کو پتا ہے. بہرحال پورے حرم کی جہاں بھی نماز پڑھو گے 1 لاکھ ملے گا. میرا بھائی گزارش یہ ہے، کسی کو کافر مارے یا مسلمان، کافر بھی قتل کرے مسلمان، پھر تو دونوں ہم برابر ہو گئے نا. ہاں جہاد جو ہے کافروں سے لڑو. جہاد یہ ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار، کافروں سے، فرمایا مسلمانوں سے جا کے لڑو. ہاں اس لڑائی میں اگر کوئی کافر ان کی مدد کرے، مسلمان مدد کرے، وہ بھی مارا جائے گا. یہ تو نہیں نا کہ گھر بیٹھے مسلمانوں کو مار ڈالو. اللہ ہدایت دے، کچھ سمجھنے کی کوشش کرو. میرا بھائی ہم دونوں دشمن کی سازش کا شکار ہیں. مارنے والے کو بھی وہی سپورٹ کر رہا ہے، مرنے والوں کا بھی وہی رونے کے لیے دکھ پہ کھڑا ہے. تلاور دز دے بچراغ بکف چراغ دارد. جیسے حضرت سعدی نے فرمایا تھا نا کہ چور کتنا چالاک ہے، چوری بھی کرتا ہے، پھر لیمپ لے کے لوگ گھر والوں کے ساتھ ڈھونڈ بھی رہا، ادھر گیا چور، ادھر گیا تھا کہ وہ ادھر اپنا آرام سے چلا جائے. میرا بھائی ہم دشمن کی سازش کا شکار ہو رہے ہیں. خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو. کہتے جی کہ اگر آپ نے جرائم کا ذکر کیا ہے، ان کا حل شریعت نے ہمیں نہیں دیا کہ ہم اٹھ کے سزا دیں. اس کا حل یہ ہے کہ ہم اولو الامر حاکم کو مجبور کریں گے وہ سزا دیں. اگر ہر آدمی سزا دینا شروع کر دے پھر تو فساد ہو جائے گا. یہ نہیں ہے کہ اگر کسی ملک میں زنا ہو رہا ہے تو ہم اٹھ کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیں. زنا کرنے والا ایک ہوگا، مارا ہم نے 50 کو، ان کا کیا گناہ ہے؟ اس زنا کرنے والے کو چلو زیادہ سے زیادہ مار دیتے. کہتے کہ تبلیغ والے کہتے ہیں کروڑوں کا ثواب ملتا ہے، تو آپ کو ثواب گھٹانے کا کوئی ٹھیکہ ملا ہے؟ یعنی اگر وہ اللہ کی رحمت ہے، دیکھیں نا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں تو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 1 کا 10 گنا. اسی طرح قرآن میں آتا ہے 700 ضعف، ہم چاہتے ہیں تو 700 گنا. پھر یہ بھی قرآن میں آتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو جتنا بڑھا دے. اب دیکھو حرم میں نماز پڑھنے پر 1 کا لاکھ ملتا ہے. اگر پیدل حج پہ جاؤ تو ہر قدم پہ 700 حرم کی نیکی ملتی ہے. 700 ضرب 1 لاکھ. تو ثواب بڑھانے کی کوشش کرو، گھٹانے کی تو نہ کرو. ویسے تمہیں تکلیف ہے تو کسی نے کہا ہے کہ تم ان کے ساتھ جاؤ، نہ جاؤ جناب. آپ میکے میں جائیں، میخانے میں جائیں، آپ بیچ پہ جائیں، آپ کلبوں میں جائیں. آپ دین کے لیے کیوں نکلیں گھر سے؟ آپ کاروبار کے لیے نکلیں، روٹی کمانے کے لیے نکلیں، دین پہنچانے کے لیے کیوں نکلیں؟ لیکن یاد رکھو میرے مدنی کے لاکھوں صحابہ ہیں. مکے اور مدینہ منورہ میں صرف 10,000 صحابہ دفن ہیں، باقی سب گھر چھوڑ کے تجھے دین پہنچانے کے لیے نکلے. جہاں جہاں اللہ نے لکھا موت آ گئے.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما، یا اللہ جو صحیح مجاہدین تیرے دین کے لیے جہاد کرتے ہیں ان کی مدد فرما، یا اللہ پوری امت کو فساد سے محفوظ فرما اور جہاد کا صحیح معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مظلوموں پہ رحم فرما، یا اللہ مظلوموں پہ رحم فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عراق میں ہیں، یا اللہ ہند میں ہیں، سندھ میں ہیں، جس جگہ میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ جو تیرے دین کے لیے درس دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، یا اللہ امت مسلمہ پہ رحم فرما، یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما، یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا نہ دے، یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا نہ دے، اللہم لا تعذبنا بذنوبنا، اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی شکست کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ہزیمت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفار کو اپنی قوت پہ، اپنی ٹیکنالوجی پہ، اپنی دولت پہ، اپنے پیسے پہ ناز ہے اور مسلمانوں کو تیرا سہارا ہے، یا اللہ مسلمانوں کی نصرت فرما، یا اللہ نصرت فرما، فانصرنا علی القوم الکافرین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واحفظنا فإنك خير الحافظين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا، يا الله اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.